حضرت محترم یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ حج کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے لوگوں کو حج کرنے کی۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حج کرتے ہیں۔ حج کے متعلق یہ سن لیں، ذرا باتیں ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم حج کر سکیں، اتنی طاقت عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک فرض ہے، فرائضوں میں سے یہ ہے، ارکانوں میں سے یہ بھی ضروری ارکان ہے حج کا، جس پر طاقت ہے۔ امام بخاری کی حدیث شریف ہے، حج کا بڑی فضیلت ہے حج کرنے کی۔ اب امام بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنیں، میرے نبی کریم کیا فرماتے ہیں جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اب جب حج کرنے آتا ہے تو حج کے دوران اپنے فاحش کلامی سے پرہیز کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے، کوئی ایسی بات وغیرہ نہ کرے۔ اگر وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے اور حج کرتا ہے، تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر جا کر انسان حج کے جب ارکان کرتا ہے کہ وہاں پر کوئی بات ایسی نہ کرے جو فحاشی والی بات ہو، یا لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ یہ ضرور ذہن میں نشین کر لیں وہاں پر یہ لڑائی جھگڑا کرنا، کیونکہ یہ میری ایک بات یاد رکھ لیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کرے نا تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے، اور اگر ایک گناہ کیا جائے تو 1,00,000 گناہ ملتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ یہاں جہاں پر آپ آئے ہوئے ہیں وہاں پر غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکال دیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے، بڑے ادب کی جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر جائیں اور بڑے ادب سے رکھیں۔ اکثر لوگ تربیت اپنی پہلے ہی کر لیں، وہاں پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو صبر کی تلقین دے، صبر کریں، یا کچھ لوگ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں حج کے لیے، ساتھ بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، ان کو بھی تربیت کریں صبر کی، کہ وہاں پر صبر کریں، کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو صبر سے گزاریں۔ یا یہ انسان اکثر ہو جاتا ہے وہاں پر جائیں، کھانے کے معاملات میں کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیں کہ جی یہ کھانا آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ کھانے کے معاملات، یا رہائش کے معاملات میں بول پڑے، یار یہ کیسی رہائش مل پڑی ہے، یہ رہائش نہیں ٹھیک، ایسی باتیں بالکل نہ کریں، صبر کریں، جو مل جائے صبر کریں وہاں پر، کیونکہ ہم آئے ہیں اللہ کے گھر پر ایک فرائض ادا کرنے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے الفاظ نکال لیں کہ ہمیں وہ گناہ مل جائے، کیونکہ وہاں پر ہم پردیس سے آئے، چھوڑ کر آئے ہیں اپنے گھر والوں کو، اور وہاں پر آئے ہیں۔ صبر جو ہے وہ سب کو سکھائے، اولاد ہے اس کو بھی صبر سکھاؤ، جی صبر کرو، تو صبر کی تلقین کرو، صبر کا سمجھاؤ۔ وہاں پر جائیں، نہ لڑائی جھگڑا، کھانے کے معاملے، یا کسی طواف کے دوران کسی سے کوئی دھکا بازی ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی کوئی غصہ نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے، کیونکہ جہاں پر آپ آئے ہوئے ہیں بڑی برکت والی جگہ ہے، بڑی افضل جگہ ہے۔ یہ ذہن میں ضرور ذہن نشین کریں کہ حج کے لیے جب بھی جائیں تو وہاں پر کوئی ایسی بات نہ ہو زبان سے نکلے۔ اب ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ 3 حج ہوتے ہیں، یہ ابھی آپ کو بتاتا چلوں۔ حج 3 طریقے کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حج افراد ہوتا ہے، دوسرا حج قران ہوتا ہے، تیسرا حج تمتع ہوتا ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کا احرام باندھنا، اس میں عمرہ نہیں کرنا، عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا، صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، مقیم ہیں، وہ حج افراد کرتے ہیں، وہ صرف حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کر کے چلے جاتے ہیں، یہ وہ حج ہے۔ اور ایک دوسرا حج ہے حج قران۔ حج قران یہ ہے کہ جس میں حج اور عمرے کے لیے ایک ساتھ احرام باندھا، اسی احرام کے ساتھ حج بھی کیا، اسی کے ساتھ عمرہ بھی کیا۔ یہ ذرا مشکل ہوتا ہے حج قران، لیکن یہ حج قران جو ہے یہ افضل ہوتا ہے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو حضور نے بھی حج قران کیا تھا، یہ افضل حج ہی کیا تھا، لیکن یہ ذرا مشکل ہوتا ہے حج قران کے احرام جو ہے عمرے کا اور حج کا ایک ہی باندھ رہا۔ تیسرا حج جو ہوتا ہے حج تمتع،
تمتع یہ حج ہوتا ہے، یہ آسان ہوتا ہے، اکثر یہی کرتے ہیں، یہی آسانی پیدا کرتا ہے یہ جو حج ہے۔ حج تمتع سے یہ ہے کہ پہلے تم عمرہ کا احرام باندھو، جب عمرے کا احرام باندھ لو، عمرہ وغیرہ کرو، پھر 8ویں جب ذی الحج آئے پھر دوبارہ جو ہے احرام جو ہے وہ 8ویں ذی الحج کو حج کا کریں، حج کا احرام باندھیں۔ یہ حالت ہے، یہ آسان ہوتا ہے، یہ حج جو تمتع ہے یہ کرنا چاہیے، کیونکہ احرام جب باندھ لیا جائے، کوئی ایسا بیچ میں معاملات ہو جائے تو پھر انسان کو وہ دیکھنا وہ گناہ میں نہ شامل ہو جائے، کوئی ایسی بندی نہ لگ جائے۔ تو یہ آسان ہوتا ہے کہ پہلے تم یہاں سے چلو جب گھر سے، تو جب جہاز میں بیٹھنے لگو وہاں پر جہاز میں بیٹھو، وہاں احرام باندھ لو اور نیت کر لو۔ اب یہ یاد رکھے احرام کی نیت، سب سے حالت احرام کی نیت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک دو مسئلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حالت احرام جو ہم باندھتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ کار نیت ہے، سب سے بہتر نیت ہے۔ مردوں کے لیے جو احرام ہے وہ 2 چادریں ہیں جو انسلی ہیں، سلی نہ ہو انسلی ہو، وہ 2 چادریں جو ہیں یہ مردوں کے لیے احرام ہے جو اس نے باندھنا ہے۔ اور عورتوں کے لیے جو ہوتا ہے احرام وہ گھر کے کپڑے ہی ہوتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو گھر کے کپڑے پہنتی ہیں، جیسے وہ برقع وغیرہ یا وہ کر لیتی ہیں، وہ کیا اسکارف وغیرہ باندھ لیتی ہیں، اپنے آپ کو ڈھانپتی ہیں گھر میں جیسے رہتے ہیں، تو وہ جو احرام ہے نا وہ عورتوں کا گھر والے کپڑے ہی ہیں۔ اکثر وہ دکانوں مارکیٹ میں جائیں نا تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ خواتین کا احرام ہے، خریدنے کے لیے ہے، تو وہ خواتین کا جو احرام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، گھر کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہی احرام ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ اگر احرام باندھا ہوا ہے تو اس دوران عمرے کے دوران یا حج کے دوران کوئی ایسے حالت آ گئی ہے، کپڑے احرام گندے ہو گئے، کپڑے گندے ہو گئے احرام کے، تو یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو آپ کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ احرام جو باندھا ہوا ہے وہ گندا ہو گیا ہے تو آپ وہ احرام تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی تبدیل کر کے پھر دوبارہ آپ نے نیت کرنی ہے احرام کی، نہیں، احرام کی جو آپ نے نیت کر لی ہے وہ نیت آپ کی چل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے کپڑے احرام کے گندے ہو گئے ہیں آپ نے دوبارہ بدلنے ہیں تو پھر احرام کی نیت کریں، نہیں، وہ جو ہے آپ کی نیت چل رہی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ ضرور یاد ایک چیز ذہن نشین یہ کریں، یہ بات ضرور ذہن نشین کریں کہ جب آپ گھر سے نکلیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو آپ سب سے پہلے یہ ذہن بات رکھیں کہ گھر سے جانے سے پہلے اپنے عزیز و اقارب سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے کسی کے ساتھ، اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا لین دین ہے اس کو کلیئر کریں، جس کے ساتھ ناراضگی ہے اس کو ناراضگی ختم کریں۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں یہ آپ کا آخری سفر ہو، کیونکہ وہاں پر تو جاتے ہیں تو لوگوں کی یہی دعائیں ہوتی ہیں کہ ہم حج کرتے ہوئے جب اللہ کے گھر پہنچے تو ہم دنیا سے چلے جائیں، کئیوں کی یہ دعائیں ہوتی ہیں، تو پتہ بھی نہیں چلتا، حج کے دوران بھی کئی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ گھر سے نکلیں، آپ ارادہ کریں حج کا، جب آپ نے گھر سے جانا ہے تو پہلے اپنے عزیز و اقارب جس سے کوئی ناراضگی اس کو ختم کریں، دل میں کوئی باتیں ہیں اس کو ختم کریں، تو محبت سے جائیں، پیار سے جائیں، سب کی ناراضگی ختم کر کے دعائیں دے کر دعائیں لے کر جائیں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اور جب یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے، احرام باندھا ہے، تو احرام باندھ کر یہ ضرور پڑھیں، اگر 1 مرتبہ پڑھیں تو یہ ضروری ہے، 3 مرتبہ پڑھیں تو یہ افضل ہے۔ احرام باندھ کر یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو ہے یہ آپ نے احرام باندھ کر 1 دفعہ ضرور پڑھنا ہے جب احرام آپ نے نیت کر کے باندھ لیا، اور 3 دفعہ پڑھیں گے تو وہ افضل ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، پہلے آپ نے عمرہ کیا ہے، جا کے چلے گئے ہیں، پہلے آپ نے عمرہ کا احرام باندھ لیا ہے، اب عمرہ کیا ہے، جب وہاں پر پہنچے احرام، یہاں جب جہاز پر بیٹھے ہیں آپ نے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے، احرام باندھ لیا، اب وہاں پر گئے ہیں مکہ میں، وہاں پر طواف کیا، 7 چکر لگائے، 7 چکر لگا کر پھر آپ نے 2 نفل ادا کیے ہیں وہاں پر کرنے ہیں، اس کے بعد وہ حجر اسود کا وہاں پر بوسہ وغیرہ کرنا ہے،
اور پھر صفا مروہ کی جو ہے وہ سعی کرنی ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، چکر لگانے ہیں ساتھ، تو یہ آپ کا جو ہے نا عمرہ ہو جائے گا۔ اب صفا مروہ کے چکر لگانے کے بعد میں یاد کر لیں، وہ کہتے ہیں 7 چکر لگانے ہیں۔ اب صفا مروہ، ایک صفا کی پہاڑی ایک مروہ، وہاں پر چکر لگاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں صفا سے مروہ آتے ہیں، مروہ سے صفا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چکر ہوا، نہیں، یہ ایک چکر نہیں بنا، یہ سمجھ لیں 2 چکر ہو گئے ہیں۔ اب 7 چکر کیسے لگانے ہیں؟ اب صفا سے آپ نے مروہ آئے ہیں، ایک چکر ہو گیا، اب مروہ سے آپ واپس صفا پر گئے ہیں تو دوسرا چکر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ صفا سے مروہ آئے تو ایک چکر، مروہ سے صفا پر گئے دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ آئے ہیں پھر تیسرا چکر، اس طرح آپ نے 7 چکر کرنے ہیں۔ یہ نہ ہو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ صفا سے مروہ آتے ہیں، مروہ سے صفا پر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چکر ہو گیا، وہ ایسے 14 چکر کاٹ لیتے ہیں، تو یہ نہیں طریقہ یہ ہے کہ صفا سے مروہ آئے تو ایک چکر ہو گیا، مروہ سے صفا پر گئے تو دوسرا چکر ہو گیا، اس طرح آپ کے 7 چکر لگنے ہیں۔ تو جب یہ کریں گے تو آپ کا عمرہ وغیرہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد جب 8ویں ذی الحجہ جائے تو 8ویں ذی الحجہ کو آپ دوبارہ احرام باندھیں گے، نیت کریں گے حج کی، اور وہ احرام حج کا ہوگا۔